آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن جس کی گہرائی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے۔ بات ہو رہی ہے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے کام انجام دینے کی، خاص طور پر جب یہ کام صحت اور علم جیسی بنیادی چیزوں سے جڑے ہوں۔ ہمارے سامنے کچھ تفصیلات ہیں پرتوارا کے ایک اسکول کی، پریشد اردو گرلز اسکول۔ وہاں دو منفرد تقریبات ہوئی ہیں۔ جی ایک کا تعلق صفائی ستھرائی سے تھا اور دوسری کا مطالعے کے شوق کو بڑھانے سے۔ جی یہ ذرائع ہمیں دورانی چوک پرتواڑا میں واقع اسی گرلز اسکول کی دو قابل ذکر کوششوں کی یوں سمجھے تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک طرف تو عالمی یوم ہاتھ دھونا اور عالمی یوم بیت الخلاء کو ملا کر منایا گیا، یہ ایک پہلو تھا۔ اچھا، دونوں ایک ساتھ؟ جی ہاں، اور دوسری طرف ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا یوم پیدائش، اسے یوم تحریک مطالعہ کے طور پر منایا۔ اور ان دونوں کاوشوں کے پیچھے جو واضح نظر آتا ہے وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب محمد آصف صاحب کی فعال رہنمائی ہے۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ ہم اصل میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسکول اپنی کمیونٹی کے اندر کیسے صفائی جیسی بنیادی صحت کی عادتیں اور مطالعے جیسی ذہنی نشوونما کی سرگرمیوں انہیں فروغ دے سکتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ کیسے عالمی اور قومی دنوں کو صرف رسمی کارروائی نہیں بنایا جا رہا، بلکہ حقیقی تحریک اور سیکھنے کے مواقع میں بدلا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر کلام جیسی شخصیات سے ترغیب لی جا رہی ہے۔ جی یہ اہم نقطہ ہے۔ تو آئیے ان ذرائع میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کوششوں کی خاص بات کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صحت اور صفائی کی مہم سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ناگر پریشد اردو گرلز اسکول میں عالمی یوم ہاتھ دھونے اور عالمی یوم بیت الخلاء کو، جیسا میں نے کہا، ایک ساتھ منانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ خود میں ایک دلچسپ پہلو ہے کہ دو متعلقہ لیکن الگ دنوں کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت اکٹھا کیا۔ صحیح۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا، قیادت ہیڈ ماسٹر محمد آصف صاحب کر رہے تھے۔ اور ہیڈ ماسٹر صاحب کا پیغام جو ذرائع میں بیان کیا گیا ہے وہ کافی سوچا سمجھا لگتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا جی صرف صاف رہو نہیں کہا، ہاں، بلکہ صفائی کو ایمان اور ترقی سے جوڑا۔ یہ ایک روایتی تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے ترقی کے تصور سے جوڑنا، یہ اسے ایک نیا زاویہ دیتا ہے میرے خیال میں۔ بالکل بالکل۔ اور ہاتھ دھونے کو بیماریوں کے خلاف ایک ڈھال قرار دینا، یہ استعارہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، خاص طور پر بچوں کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے۔ یقیناً استعارے پیغام کو یادگار بناتے ہیں، اور بات صرف ہاتھ دھونے تک ہی نہیں رکی۔ ذرائع کے مطابق بیت الخلاء کے استعمال پر بھی بہت زور دیا گیا۔ جی، اسے نہ صرف صحت اچھا جی بلکہ پردہ داری سے بھی جوڑا گیا، جو مقامی ثقافتی تناظر میں آپ دیکھیں تو ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور کھلی جگہ رفع حاجت کو ایک لعنت قرار دینا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ ہاں کافی سخت ہیں، سخت، لیکن شاید اس مسئلے کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری تھے۔ یہ صرف طالبات کے لیے نہیں تھا پیغام، بلکہ ان کے ذریعے یوں سمجھیں پورے معاشرے کے لیے تھا۔ یہ واقعی اہم ہے کہ پیغام کو کس طرح وضع کیا جاتا ہے۔ صرف یہ کرو کہنے کے بجائے اس کے پیچھے کی وجہ بتانا، فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات کو واضح کرنا۔ لیکن کیا صرف پیغام کافی ہوتا ہے؟ اصل امتحان تو عمل میں ہوتا ہے نا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ طالبات نے عملی طور پر بھی حصہ لیا۔ جی بالکل، اور یہی بات اس تقریب کو خاص بناتی ہے۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ جماعت ہفتم اور ہشتم کی طالبات نے صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کے 6 مراحل کا ایک دلچسپ ڈرامائی مظاہرہ کیا۔ اچھا، ڈرامائی مظاہرہ؟ جی، یہ محض لیکچر دینے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ جب بچے خود عمل کرتے ہیں، خاص طور پر ڈرامائی انداز میں، تو وہ سیکھنے کے عمل سے لطف بھی اٹھاتے ہیں اور بات زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ اور وہ نعرہ بھی تھا، آپ نے دیکھا، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں گے، بیماری کو دور بھگائیں گے۔ مختصر، بامقصد اور یاد رکھنے میں آسان۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو رویوں میں تبدیلی لانے کی بنیاد بنتی ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس طرح کا ایک دن کا مظاہرہ واقعی طویل مدتی عادت بدل سکتا ہے، یا اس کے لیے مسلسل یاد دہانی اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یقیناً ایک دن کافی نہیں ہوتا، کون کہہ رہا ہے کہ کافی ہے؟ لیکن یہ ایک مضبوط آغاز فراہم کرتا ہے،
ایک بنیاد رکھتا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صرف مظاہرہ ہی نہیں تھا، بلکہ طالبات نے بیت الخلاء کے استعمال، صاف پانی، ذاتی صفائی، ان سب پر تقاریر بھی کیں۔ اچھا، تقاریر بھی ہوئیں؟ جی، یعنی نظریاتی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ صفائی پر مبنی ایک نغمہ گایا گیا، جس میں صفائی کو صحت کی کنجی کہا گیا۔ یہ مختلف طریقوں سے ایک ہی پیغام پہنچانے کی کوشش تھی۔ ہاں، وہ جسے کہتے ہیں نا ملٹی موڈل اپروچ، تقاریر، نغمے، ڈرامیٹک مظاہرہ، اور پھر وہ دیواروں پر چارٹس اور پوسٹرز کا بھی ذکر ہے۔ نعرے جیسے صاف ہاتھ، صحت کا ساتھ، اور بیت الخلاء اپنائیں، بیماریوں کو دفنائیں۔ جی جی، یہ بصری یاد دہانیاں یعنی ویژول ریمائنڈرز یہ بھی تو اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسکول نے مختلف سیکھنے کے انداز مطلب لرننگ سٹائلز ان کا خیال رکھا ہے۔ بالکل، کچھ سن کر سیکھتے ہیں، کچھ دیکھ کر، کچھ کر کے۔ اسکول نے ان سب کو شامل کرنے کی کوشش کی، اور جو بات اس کوشش کو مزید بامعنی بناتی ہے وہ ہے تقریب کے اختتام پر لیا جانے والا اجتماعی عہد۔ اچھا، عہد بھی لیا گیا؟ جی، ذرائع کے مطابق طالبات، اساتذہ اور عملے نے مل کر صفائی کے اصولوں کو اپنانے کا اور اس پیغام کو اپنے گھروں اور محلوں تک پہنچانے کا عہد کیا۔ یہ ذمہ داری کو اسکول کی حدود سے باہر لے جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک اسکول ایونٹ نہیں رہا پھر، بلکہ ایک کمیونٹی آؤٹ ریچ کی ایک کوشش تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکول مقامی سطح پر صحت عامہ کے فروغ میں کتنا اہم ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر جب قیادت فعال ہو اور طالبات کو اس عمل میں آپ کہیں کہ شراکت دار بنایا جائے۔ صحیح کہا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ بنیادی سطح پر صحت کی تعلیم یعنی گراس روٹس ہیلتھ ایجوکیشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود بھی تخلیقی سوچ اور عزم کے ساتھ کس طرح مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یہ اقدامات اگرچہ مقامی ہیں، لیکن ان میں صحت کے رویوں پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ چلیں اب اس گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو اتنا ہی دلچسپ ہے۔ یوم واچن پر یرنادنن یعنی یوم تحریک مطالعے کا انعقاد۔ یہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے یوم پیدائش پر منایا گیا، اسی اسکول میں، اور قیادت بھی وہی محمد آصف سر کی۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریب کا آغاز ڈاکٹر کلام کی تصویر پر گلپوشی سے ہوا۔ یہ ایک علامتی عمل ہے جو طالبات کو ایک قومی ہیرو سے جوڑتا ہے، ایک سائنسدان، ایک صدر، اور سب سے بڑھ کر علم کے ایک عظیم حامی سے۔ بالکل۔ اس کے بعد طالبات نے مختصر تقاریر میں ڈاکٹر کلام کے تعلیمی ویژن پر روشنی ڈالی۔ یہ محض خراج تحسین نہیں، بلکہ ان کی اقدار کو اپنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہاں بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کا پیغام بہت متاثر کن ہے۔ انہوں نے کتابوں کو بہترین دوست کہا۔ یہ ایک کلاسیکی بات ہے، پرانی بات ہے، لیکن ہمیشہ مؤثر رہتی ہے۔ جی، ہمیشہ۔ مگر جو بات مجھے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مطالعہ کو خوابوں کو حقیقت بنانے کے عمل سے جوڑا۔ مطالعہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، یہ جملہ یہ مطالعہ کو ایک اختیاری مشغلے سے بڑھ کر ایک لازمی ضرورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ مطالعہ کو صرف امتحان پاس کرنے یا معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتا، بلکہ ذاتی ترقی اور عزائم کی تکمیل کا ایک بنیادی اوزار قرار دیتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کلام کا حوالہ دینا کہ پڑھنے کی عادت قوم کی ترقی کی کنجی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ مطالعے کو انفرادی سطح سے اٹھا کر قومی سطح کی اہمیت عطا کرتا ہے۔ اس سے طالبات کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی پڑھنے کی عادت کا اثر صرف ان کی ذات تک نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ ایک طاقتور پیغام ہے واقعی، لیکن پیغام کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کیا تھے؟ کیا سرگرمیاں ایسی تھیں جو واقعی طالبات میں پڑھنے کا شوق پیدا کر سکیں؟ ذرائع کے مطابق کئی دلچسپ سرگرمیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ سینئر طالبات نے اپنی پسندیدہ کتابوں کا تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کتابوں نے ان پر کیا اثر ڈالا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ جی، یہ ہم مرتبات سے سیکھنے یعنی پیئر لرننگ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جب طالبات اپنے ساتھیوں کو کتابوں کے بارے میں پرجوش انداز میں بات کرتے سنتی ہیں نا، ہاں، تو ان میں خود بھی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں۔ یہ بات تو ہے، ساتھیوں کا اثر تو بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا تھا؟ ایک ریڈنگ چیلنج مقابلہ منعقد کیا گیا
جس میں طالبات نے اردو اور مراٹھی ادب کے اقتباسات پڑھے۔ یہ نہ صرف ان کی پڑھنے کی روانی اور فہم کو جانچنے کا ایک طریقہ تھا، بلکہ انہیں مختلف زبانوں کے ادب سے متعارف کرانے کا بھی ایک موقع تھا۔ اور یہ لسانی تنوع یعنی لنگوسٹک ڈائیورسٹی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر لائبریری کا دورہ، یہ مجھے خاص طور پر اہم لگا۔ اکثر اسکولوں میں لائبریریاں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ بس کتابیں رکھنے کی جگہ۔ ہاں، بس کتابیں رکھنے کی جگہ بن کر رہ جاتی ہیں، انہیں فعال طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ نے درست کہا، ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام طالبات کو اسکول لائبریری لے جایا گیا۔ اچھا، سب کو؟ جی، سب کو۔ انہیں وہاں موجود کتابیں دکھائی گئیں، اور یہ بھی کہ بھائی نئی کتابیں پڑھنے کا عزم کریں، اس کی ترغیب دی گئی۔ یہ لائبریری کو ایک زندہ فعال جگہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ مقصد یہ تھا کہ طالبات لائبریری کو ایک بوجھل جگہ نہ سمجھیں، بلکہ علم اور دریافت کا ایک دلچسپ مرکز سمجھیں۔ تو یہاں بھی مقصد صرف ایک دن منانا نہیں تھا، بلکہ ایک رویہ پیدا کرنا تھا، کتابوں سے محبت کا رویہ۔ لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک دن کی سرگرمی کافی ہے؟ کتابوں سے محبت پیدا کرنا تو ایک طویل عمل ہے۔ اسکول اس تسلسل کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ کوشش یہ تھی کہ طالبات کے دلوں میں مطالعہ کی ایک نئی چنگاری روشن کی جائے۔ اب ظاہر ہے، چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے مسلسل کوشش درکار ہوتی ہے۔ بالکل۔ امید ہے کہ اسکول اس تحریک کو جاری رکھے گا، شاید ریڈنگ کلبز بنا کر، یا مزید مقابلے منعقد کر کے، یا لائبریری کے اوقات کو زیادہ پرکشش بنا کر۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، لیکن یہ پہلا قدم ڈاکٹر کلام کی میراث کو استعمال کرتے ہوئے یہ بہت اہم ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں تقریبات کو ملا کر دیکھیں، صفائی مہم اور یوم مطالعہ، تو ناگر پریشد اردو گرلز اسکول کی کیا تصویر ابھرتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تصویر ایک ایسے ادارے کی ابھرتی ہے جو طالبات کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ دے رہا ہے۔ ایک طرف جسمانی صحت اور صفائی ہے، جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ جی۔ دوسری طرف ذہنی نشو و نما، علم کا حصول اور خواب دیکھنے کی ترغیب ہے، اور یہ سب ایک فعال قیادت کے تحت ہو رہا ہے جو، جیسا آپ نے کہا، قومی اور عالمی ایام کو محض چھٹی یا رسمی کارروائی نہیں سمجھ رہی، بلکہ انہیں بامانی سیکھنے کے مواقع میں تبدیل کر رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے محسوس ہوئی وہ طالبات کی فعال شرکت ہے۔ وہ صرف سن نہیں رہی تھیں، بلکہ کر رہی تھیں، بول رہی تھیں، پیش کر رہی تھیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ڈرامے، تقاریر، نغمے، کتابوں پر تبصرے، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اس عمل کا حصہ بنایا گیا، صرف تماشا ہی نہیں رکھا گیا، جس سے سیکھنے کا عمل زیادہ گہرا اور ذاتی ہو جاتا ہے میرے خیال میں۔ یقیناً کلیدی سبق جو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسکول کی سطح پر چھوٹی، مرکوز اور تخلیقی کوششیں بھی، وہ بھی زندگی بھر کی عادات اور اقدار کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح مخصوص دنوں کے جشن کو حقیقی سیکھنے کے تجربات میں بدلا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات کی طاقت ان کے تسلسل میں ہے اور کمیونٹی کو شامل کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ تو آخر میں یہ ذرائع ہمیں ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اسکول کی کوششیں قابل تعریف ہیں، یقیناً، لیکن ان کا وسیع تر اثر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی سطح پر اس طرح کی چھوٹی مرکوز کوششیں، چاہے وہ صحت کے بارے میں ہوں یا علم کے بارے میں، کس طرح وسیع تر سماجی رویوں اور اقدار پر دیرپا اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب کو اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں سوچنا چاہیے۔ جی بالکل، غور طلب بات ہے